اب یاد رکھیں کہ قیامت برحق ہے. قرآن کی کوئی ایسی صورت مبارک نہیں جہاں قیامت کا ذکر نہ ہو. کہیں اختصار سے ہے، کہیں تفصیل سے. ایک دن سیدنا ابی بکر سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. میں نے کئی دفعہ کہا صحابی کا نام آئے تو کہو رضی اللہ عنہ، اور اولیاء اللہ کا نام آئے تو کہو رحمت اللہ علیہ، انبیاء کا نام آئے تو کہو علیہ السلام، اور میرے مدنی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ یا محمد. اللہ اکبر. تو اب جناب یاد رکھیں کہ حضور پاک روزانہ یعنی جب بھی اٹھتے آسمان پہ نظر ڈال کے ان فی خلق السماوات یہ آیت پڑھتے، پھر فرماتی اللہم انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اللہم انت نور السماوات والارض ومن فیہن، اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. یعنی روز حضور یہ پڑھتے. تو اب جو قیامت ہے، ایک بات یاد کہ قیامت کا آنا برحق ہے، لیکن کب ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا. یعنی قیامت آئے گی لیکن کب، یہ بھی حکمت ہے اللہ کی. پتہ لگ جاتا نا تو ہم کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھ جاتے نا. پتہ ہوتا جی سال کے بعد مرنا ہے تو پھر کسی نے کیا کھانا پینا تھا. یہ بھی اس کی حکمت ہے، اسے چھپا دیا نا. ہمیں موت کا بھی پتہ نہیں. اچھا خاصا بندہ بیٹھا ہو تو مر گیا. پتہ ہو تو پھر تو زندگی تلخ ہو جائے نا. یہ بھی اس کی حکمت ہے. اچھا قیامت کی نشانیاں اللہ نے دی ہیں، ان کو علماء کہتے ہیں علامات صغری علامات کبریٰ. کچھ نشانیاں ہیں جو چھوٹی ہیں، کچھ ہیں جو بڑی ہیں. اور علامات صغری جو ہیں یاد رکھو سب گزر گئی، کوئی بھی باقی نہیں بچی. جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ علامات قیامت میں ہے کہ لوگ اپنے دوستوں کے فرما بردار ہوں گے اور ماں باپ کے نافرمان. اسی طرح فرمایا تھا کہ علامت قیامت میں ہے کہ بندہ بیوی کے تو چپل اٹھائے گا اور ماں کی گستاخی کرے گا. اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ جب گانا بجانا عام ہو جائے، زنا کتوں کی طرح سڑکوں پہ ہونے لگ جائے، یہ بھی علامات قیامت ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ جب سرزمین حجاز میں درخت زیادہ ہو جائے تو یہ بھی علامت قیامت ہے. اب جب پہلے ہم یہاں چھوٹے سے پڑھتے تھے کوئی درخت نہیں ہوتا تھا. اب جدھر جاؤ ماشاءاللہ درخت لگے ہوئے ہیں. اسی طرح حضور پاک نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ بکریوں کے چرواہے جو سر ننگا ہوتا تھا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، بکریاں چلاتے تھے، اونٹ چلاتے تھے، بلڈنگیں بنا بنا کے مقابلہ کریں گے اونچی بلڈنگوں میں. یتطاولون فی البنیان سب کے سامنے ہے. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اذا کثرت خزانات المیاہ علی، جب مکے کے پہاڑوں پہ پانی کی ٹینکیاں بننا شروع ہو جائے سمجھو قیامت قریب آ گئی. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب لوگ سود کو تجارت سمجھیں گے اور مال غنیمت کو حلال سمجھیں گے اور رشوت کھانے کو آرٹ سمجھیں گے، کہ جی ہم نے دیکھو کیسے رشوت سے مال بنایا ہے. وہ ایک ہمارے علاقے میں پرانی بات ہے، ایلم مسٹر ایلم DIG ہوتے تھے پولیس کے. انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ میں ترقیاں دوں گا، ہیڈ کانسٹیبل کو ASI کو SI. تو سب لوگ جو ہے اپنی درخواستیں اور اپنے ریکارڈ پیش کریں، CV پیش کریں.
چلے گی. ایک ہوتا تھا غلام رسول اللہ وہ ہیڈ کانسٹیبل تھا، پتہ نہیں کیا تھا، وہ بھی پیش ہوا صدام کے. انہوں نے کہا ہاں بیل کیا کہتا، انگریز تھا. اس نے کہا سر میں انہیں کیا کہ مجھے نوکری کرتے ہوئے 20 سال ہو گئے، 20 سال میں میری ایک شکایت نہیں ہے، 20 سال میں میں نے ایک پیسہ رشوت کا نہیں کھایا. اب اگر مجھے ترقی نہیں ملے گی تو پھر کس کو ملے گی؟ مہربانی کر کے مجھے ترقی دیں. تو دیکھ کے کہنے لگا اچھا مسٹر یہ بتاؤ تم دلہ کہ تمہارا ماں باپ بھی دلہ تھا؟ وہ پریشان کہ کیا کہہ رہا ہے ڈی آئی جی کیا؟ انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے آدمی پولیس کا ملازم اور اس سے سارے افسر خوش ہوں، تم ان کو عورتیں پیش کرتے ہو، دلے بے غیرت ہو، اس لیے کسی نے تمہارے خلاف نوٹ نہیں لکھا. ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی پولیس میں اس پہ کوئی بھی ناراض نہ ہو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم بے غیرت ہو، انہیں لڑکیاں پیش کرتے ہو. باقی تم نے لکھا ہے کہ میں نے رشوت نہیں کھائی. رشوت کھانے کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہے. تمہارے جیسا بزدل کہاں رشوت کھا سکتا ہے؟ تم نے اس لیے نہیں کھائی کہ تم نیک آدمی ہو، تم ہضم ہی نہیں کر سکتے. جاؤ تمہاری میں نے پہلے سے بھی تنادری کر دی ہے جگہ. تو رشوت کھانا یہ بھی کوئی مذاق تو ظاہر ہے نا. زہر کو ہضم کرنا کیسے آسان ہے؟ اسی لیے میرا دوست ایک تھا وہ کہتا مکی صاحب دیکھیں نا زہر کو تقسیم کر دو تھوڑی تھوڑی ہو پھر بندہ نہیں مرتا. اس لیے جب ہم تقسیم کر کے کھاتے ہیں تو بچ جاتے ہیں. سپاہی سے لے کر اعلیٰ افسر تک ہر کو حصہ پہنچ جاتا ہے. اور ایک اور تھندار صاحب کو میں نے دیکھا حج کر کے گئے تھے ماشاءاللہ داڑھی شاڑی بھی رکھ لی. میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یار اس کی تو شکل ہی بدل گئی، حج کا اثر ہو گیا ہے. صبح کی نماز پڑھ کے تہجد سے لے کر اشراق تک بیٹھا رہتا تھا مسجد میں اور رشوت بھی وہیں لیتا تھا. سب بھی کہتے بھی وہیں آتے، وہ آتے کہتے مصلی کے نیچے رکھ دو، اشارہ کرتے میں وظیفہ پڑھنے وظیفے کھا لینا ہے حرام نیچے رکھ دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ علامات ہے قیامت کہ رشوت کو مسجد میں بیٹھ کے لے رہا ہے، مصلی پہ بیٹھ کے. آدمی پیر بن کے نعوذ باللہ لوگوں کی لڑکیوں سے زنا کر رہے ہیں. لوگ آتے ہیں مرشد ہیں حضرت ہیں اور وہ ان کی عزتوں کے دشمن ہیں. لوگ آتے ہیں لڑکی کو جن ہو گیا وغیرہ اچھی طرح اس کا جن نکالتے ہیں، اس پر خود بھوت سوار ہو جائے گا. یہ علامات ہے کہ اس نے باپ سمجھا، پیر سمجھا، مرشد سمجھا، مرشد نے ہلاک کر دیا. اب وہ کنواری لڑکی کیا بتائے کسی کو کہ حضرت نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ کوئی تو چپ ہو جاتی ہیں، زہر کا پیالہ پی لیتی ہیں بیچاری. کیا کہیں؟ باقی علامات جو ہیں علامات کبریٰ ہیں، بڑی نشانیاں ابھی باقی ہیں. بڑی نشانی ہے قیامت کی کیا ہے؟ ایک تو جبل صفا جو ہے جہاں دوڑتے ہو اس سے اندر سے ایک جانور نکلے گا. خروج الدابۃ من جبل صفا، اور وہ جانور ہوگا لیکن انسانوں کی طرح بات کرے گا. یہ علامت کبریٰ ہے. اسی طرح یاجوج و ماجوج نکلیں گے. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. وہ ایسی بلا ہوں گے دریاؤں پہ آئیں گے، دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے. اسی طرح دجال نکلے گا جو پوری دنیا میں فتنہ پھیلائے گا، لیکن صرف مکہ مدینہ ہے جس کی اللہ حفاظت کریں گے، یہاں دجال نہیں آ سکتا. اللہ انقا بہ الملائکہ، حضور نے فرمایا مکہ مدینے کی بارڈر پہ اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، دجال آنے کی کوشش کرے گا لیکن مار مار کے بھگا دیں گے. اسی طرح بڑی نشانیوں میں ہے نزول عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے آسمان سے. یہ بڑی نشانیاں ہیں جو باقی ہیں. اس کے بعد پھر قیامت ہے، اور قیامت آنے میں دیر کتنی لگے گی؟ سور پھونکیں گے دنیا درہم برہم. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ
الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ سور پھونکیں گے، سب ختم، سب مر جائیں گے، مگر جن کو اللہ چاہے وہ زندہ رہیں گے۔ کیا مانا؟ جنت میں تو فنا نہیں آئے گی، روح پر تو فنا نہیں آئے گی، جنت میں جو حوریں اور غلمان ہیں ان پر بھی فنا نہیں آئے گی، عرش میں بھی فنا نہیں آئے گی، تو اللہ جس کو چاہیں گے اس پر تو فنا نہیں آئے گی۔ اب اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری، بس سور پھونکنے کی دیر ہے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سب اپنے قبروں سے نکل کے کھڑے ہوں گے۔ ایک دن بی بی عائشہ نے، صدیقہ نے رضی اللہ عنہا، صدیقہ کا مقام ایسے تو نہیں نا کہ جس کی عصمت کی خدا نے قسمیں کھائی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میرے آقا جب ہم قیامت والے دن اٹھیں گے تو آپ کہتے ہیں کہ سب حفاتن عراتن، سب بغیر کپڑے کے، بغیر لباس کے ہوں گے، اور جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے اسی شکل میں ہوں گے، تو حضرت آقا یہ کیسے ہوگا کہ ادھر مرد ہے، ادھر عورت ہے، ادھر عورت ہے، ادھر مرد ہے، تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے بغیر لباس کے؟ اس وقت یعنی عائشہ کو قیامت میں بھی پردے کا خیال ہے، میری بیٹیوں کو تو دنیا کا بھی خیال نہیں ہے نا۔ آج کل تو سب سے اچھی بیٹی وہی ہوتی ہے جو سوشل، جو ہر ایکٹیویٹی کرنا جانتی ہو اور جس کے فرینڈ کی لائن لگی ہوئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس دن کسی کو خیال ہوگا کہ کسی کو دیکھے؟ وہ تو آنکھیں پھٹ جائیں گی، پتھرا جائیں گی، جہاں کھڑی ہیں وہ تو پلک جھپک ہو نہیں سکیں گے، دیکھیں گے کیا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت بھی برحق ہے، عذاب قبر بھی برحق ہے، نعیم قبر بھی برحق ہے، اور میزان بھی برحق ہے، نامہ اعمال بھی تولے جائیں گے، نامہ اعمال بھی تقسیم ہوں گے، اور پل صراط بھی برحق ہے جس سے سب کو گزرنا ہوگا، جنت و جہنم بھی برحق ہے، وما علینا الا البلاغ۔